اللہ کے اولیاء ہیں۔ وہ اولیاء کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ بھئی یہ مزار والے اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ ہے بلکہ بولے تو ہمیں کیا جواب دینا موٹے میں انداز میں کہ یہ اللہ نہیں ہے تو کیا ہے بولے تو انہیں کیا بولتا؟ غیر اللہ ہے۔ اللہ نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ اب اس کے واسطے ذرا خود ٹھہرا کر کو بھائی تمہیں بول رہی نا صحیح بات ہے، یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے بول کے پوچھنا، اور کئی کا بھائی بول کے پوچھے تو اللہ کا غیر تمہیں کیا بول رہی ہیں؟ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اللہ کا غیر بول رہی نا۔ لیلاف قریش کا سورہ پڑھے تو ایک معنی نکل رہا نا کیا اس کا مطلب سمجھاؤ کا نا، وہ کیا؟ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، رب ھذا البیت، جو اللہ کعبے یعنی اللہ کا جو گھر ہے، وہ گھر کا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا غیر ہوا تو تمہیں کیا بولے تھے اب یہاں؟ غیر اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کے غیر بولے تو وہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے۔ وہ غیر اللہ کو اللہ کیا بول رہا؟ میرا گھر بول رہا، اور میرا گھر بول دیا تو کیا اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنے والا ہر حاجی وہاں کا طواف کرنا ہو، بغیر طواف کے حج قبول نہیں ہوتا۔ تو یہاں غیر کی طرف اللہ بلا رہا نا جی، اللہ کے علاوہ باقی سب غیر ہے تو بیت اللہ ایک آ گیا ایک، اور دوسرا اب پھر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بولے صفا کیا ہے؟ پہاڑ ہے پتھر والا پتھریلا، مروہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے پتھر پتھریلا۔ یہ بھی اللہ نہیں وہ بھی اللہ نہیں، مگر اللہ کیا بول رہا؟ میری نشانی ہے بول رہا۔ اب پھر ایک آیت کریمہ ملی، قرآن خالی ایک نظر پڑھ کو بھاگ جانا نہیں، 6,000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد ایک یہاں سوال اٹھے رہتا، اس کی پہچان کے طور پر دوسری آیت میں اس کا مختصر جواب ملتا، پھر تیسری آیت میں اس کا خلاصہ جواب ملتا، مکمل قرآن پڑھے تو سمجھ میں آتا۔ ارے جو شعائر اللہ بلا نہیں، یہی لفظ دوسری جگہ آیا ہے، تیسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی عزت کرتے ہیں ادب کرتے ہیں وہ ان کا دل کا تقویٰ ہے کہ اللہ۔ اب بولیے اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر ہے وہ غیر ہے، وہ غیر اللہ کا تو بول دیے تو کعبہ بھی غیر اللہ ہوا، اس کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے بول کو بولے تو صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کرنا، وہ بھی غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے کہ تو زمزم کو ادب کے ساتھ کھڑ کر پینا بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ہے، وہ غیر اللہ سے ہے۔ صفا مروہ کی دوڑ جو کہ لگاتے وہ صحیح، وہ سنت حضرت حاجرہ کی سنت ہے، وہ غیر اللہ سے ہے۔ وہ یہ ساری باتوں کا ہمیں ڈالتے گئے گولی، انہیں کیا بولا؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب بدعات کا کو بولا، اللہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں غیر کا تو بولا، تو ہمیں ایک کے بعد ایک ہمیں ریڈی کر لگ جانا ہے ایسے۔ اب کیا کرنا؟ یہ اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کی عزت کرنے، غیر اللہ کا طواف کرنے، غیر اللہ کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف گھومنے، دوڑ لگانے، اللہ کا ایک حکم دیا۔ غیر اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا پانی کو ادباً کھڑے ہو کر پینے کے لیے کیوں حکم دیا؟ یہ غیر اللہ ہوتے تو اللہ اپنا کہیں کو بولتا اسے، اب اس کے منہ سے کیا نکلتا اللہ تو معلوم۔ اب ہمیں کیا بولتے اسے بولے تو ہمیں الگ ایک بزرگان دین کیا بولے، ان کی کیٹیگری الگ ہی ہے، ایک ہے اللہ، اس کے علاوہ جو ہے غیر اللہ، دو کی بیچ کی کڑی ایک ہے وہ ہے اہل اللہ۔ کیا ہے وہ؟ اہل اللہ۔ اب اللہ اور غیر اللہ اور اہل اللہ یہ تین کڑی ہو گئی۔ اللہ اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ اللہ کے غیر ہے، اہل اللہ کون ہے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی نشانی ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہو، اللہ جس سے اپنی محبت نچھاور کرتا ہو جس پہ، وہ ساری اہل اللہ میں آئے۔ اور اہل اللہ، اب اہل اللہ میں لیسٹ دیکھیں، صدیق اکبر بھی اہل اللہ ہے، کیونکہ پورے صحابہ اکرام میں واحد ذات صدیق اکبر کی جن کا ذکر، جن کے لیے قرآن کی آیت کریمہ میں ان کی تفسیر میں دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کہا گیا۔ اللہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہیں، وہ تو غیر اللہ نہیں بول سکتے، ان کو کیا بولتے؟ اہل اللہ بولیں گے۔ حضور کے سارے صحابہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہے کیونکہ حضور کے غلام ہیں۔
اللہ اللہ ہے، رسول اللہ رسول اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا وہ اہل اللہ میں ہے۔ آدم صفی اللہ، وہ غیر اللہ میں نہیں ہے، آدم صفی اللہ وہ اہل اللہ میں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، یہ غیر اللہ میں نہیں، یہ اہل اللہ میں ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، یہ غیر اللہ میں نہیں، یہ اہل اللہ میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، یہ غیر اللہ میں نہیں، یہ اہل اللہ میں ہے، کیونکہ یہ انبیاء مرسلین یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو پسند ہے، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کعبہ آ گیا چیز میں، صفا مروہ آ گیا، کوئی شخصیت ہو تو اولیاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے تو اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا، حس صحیح دیا، درجہ دیا، اور انسان میں جو مسلمان ہیں اس کو مومنین کہہ کر یاد فرمایا۔ مومنین سب کے سب کیا ہے؟ اہل اللہ۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا اللہ ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ، اہل اللہ کون ہے؟ تو کہا قرآن کی چند آیت کریمہ سے ہم نے جانا کہ جو جو اللہ کو پسند ہو، جو جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو، وہ سب کیا ہے؟ اہل اللہ۔ اب غیر اللہ کسے بولتے؟ بولے تو وہ بھی آسان بات، جس کا رشتہ اللہ سے نہ ہو، ہے اللہ کا بندہ مگر اس کا رشتہ اللہ سے نہ ہو، جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جو اللہ کے قانون کے اپوزٹ کرتا ہو، وہ غیر اللہ۔ اب اس کو مثال میں آپ کو اشارہ دے دوں، سارے مشرکین غیر اللہ، سارے کفار غیر اللہ۔ مشرکین بنے کب؟ شرک کرے تب بنے نا، بت غیر اللہ، کہیں کوئی یہ بت کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ بت، جو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ تک لے جائیں گے، تو وہ بولتے تھے ویسے تمہیں اللہ کے ولیوں کو، درباروں کو پکڑ کر بیٹھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ تک لے جائیں گے، ان میں کیا فرق ہے؟ وہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی مورتی ہے، استغفر اللہ، ایسے الفاظ بھی یوز کرے۔ مگر حقیقت میں یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ بت کا تعلق اللہ سے نہیں تھا۔ اللہ سے ہوتا تو 360 کعبے سے نہیں نکلتے تھے، باہر نکالے گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ غیر اللہ تھے اس لیے نکالے گئے۔ اس میں ایک پتھر تھا، مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، وہ اہل اللہ میں تھا، اسی لیے وہ نشانی کو رکھا گیا آج تک بھی۔ 360 کو نکالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر اللہ ہے۔ اہل اللہ مقام ابراہیم کا نشان آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان قیامت تک رہیں گا۔ وہ صحن کعبہ میں وہ نشان ہے کیا ہے؟ حجر اسود ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیوں رکھا گیا؟ کعبے میں رکھی گئی چیز جو اہل اللہ تھی وہ رکھی گئی، اللہ کی نشانی تھی رکھی گئی، اللہ کے نبیوں کی نشانی تھی وہ رکھی گئی۔ اللہ کو نبی اور انبیاء، مرسلین اور رسول یہ سب پسند، اور وہ جہاں قدم رکھے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان وہ بھی محبوب، اس لیے آج تک اس کی حفاظت چل رہی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اہل اللہ کون ہے، غیر اللہ کون ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے۔